السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی معزز بھائیوں اور بہنوں، آج کا درس قرآن سورۃ الرعد سے ہے، پارہ نمبر 13 ہے اور آیات مقدسہ نمبر 33 اور 34 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں مشرکین مکہ اور ان کے جو سردار ہیں، بالخصوص ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ، ان کے حوالے سے اور ان کی جو سرداروں کی جماعت ہے ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبات کیے، اور مطالبات کا مقصد محض پریشان کرنا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ یہ مطالبات پورے ہو جائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ ابتدائی دور تھا، اور ابتدائی جو دور ہے مکی دور، وہ بڑا ہی کٹھن دور ہے، مشکلات کا دور ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے حوالے سے یہ ذکر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جماعت سازی کا دور ہے۔ جماعت کی تشکیل ہو رہی ہے، اور جب تشکیل جماعت ہوتی ہے تو وہ جماعت اجنبی اور غریب ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر چونکہ اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، لہذا بڑے ہی مشکلات اور کٹھن مراحل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو چونکہ یہ دور تھا تو مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ کسی طرح ہماری جماعت مضبوط ہو جائے اور یہ جو سردار ہے اسلام کو قبول فرما لے۔ لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور تاریخ انبیاء گواہ ہے کہ وقت کے ان ظالم سرداروں نے ایمان لانے کی بجائے ہٹ درمی، ضد اور اپنے جو ناجائز مطالبات ہیں وہی پیش کیے، کیونکہ ان کی نیت ٹھیک نہیں۔ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، حزب الشیاطین کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور وہ مقابلہ کرنا چاہتی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے بھی کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ یاد رکھیے، عبرت حاصل کرو۔ جب اللہ کے عذاب آتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے مختلف شکلوں میں، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ اللہ کے عذاب نافرمانیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو یہاں بھی مختلف اللہ کے عذاب آتے ہیں، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی اور آفت آ جاتی ہے، خاندانوں میں اللہ کے مختلف طریقوں سے عذاب آتے ہیں، لیکن ہم عبرت نہیں حاصل کرتے۔ مومن
جماعت سچے لوگ وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ کی غلامی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے مطابق اپنے سسٹم تشکیل دیتے ہیں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی کمزوری رہ جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم تو ڈٹ کے اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ آج اللہ کا عذاب آیا، آج تھوڑے سے پریشان ہوں گے، کل وہی ہمارے اعمال و کردار ہوں گے، اور پھر وہ ظالم حکمران جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو ہٹ درم اور ضدی ہوتے ہیں۔ آج اپنے حکمرانوں کو بھی دیکھ لیجئے، اپنے اس موقف پر جو انہوں نے اپنے آپ کو بنانے کے لیے، یا اپنی جو کمپنی اور جماعت بنائی ہوئی ہے اس کو بنانے کے لیے جو وہ عمل و کردار کر رہے ہوتے ہیں، اور نام نہاد نعرے لگاتے ہیں بڑے خوبصورت، کبھی مذہب کا، کبھی خدمت خلق کا، کبھی انسانیت کا، اس کی آڑ میں پوری انسانیت کو لوٹ رہے ہیں، پورے ملک کو لوٹ رہے ہیں، پورے ملک کے انہوں نے بڑی طاقتوں کے سامنے بیچ ڈالا ہے، لیکن شرمندہ نہیں ہوں گے، کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کبھی ان کے ماتھے اور پیشانی پر شرمندگی کے آثار نہیں ہوں گے کہ ہم ملک اور قوم کو لوٹ رہے ہیں، ہم تو بہت بڑے مجرم ہیں، غدار ہیں انسانیت کے اور ملک کے، لیکن ان کے سامنے کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ بالکل یہی کیفیت اس وقت کے ان سرداروں کی تھی۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، جو سچی جماعتیں ہوتی ہیں وہ تو جد و جہد بھی کرتی ہیں، توبہ بھی کرتی ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو منواتے ہیں، اس کے سامنے ریکویسٹیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو پھر یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کمی ہے تو وہ معاف کر دے۔ یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ تو اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 33 میں یہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے شرک کر دیا، اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا مقابلہ کرنے کے بعد پھر اس طرح کی ہٹ درمی ان پہ آ جاتی ہے کہ مختلف نام رکھ لیتے ہیں وہ۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول۔ اللہ رب العزت زمین کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ ان کو پتہ نہیں ہے، پھر ان کی جو باتیں ہیں ظاہر من القول، جو ظاہر نظر آ رہی ہیں، ان کو اس پر خبردار رہنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ مزین کر دیے گئے ان کافروں کے لیے ان کے جو مکر ہیں، وہ ان کو اپنا حرف آخر سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے دعوے ہیں، جو ہمارا پروگرام اور ہمارے نظریات ہیں وہی درست ہیں، اور پھر کرتے کیا ہیں، وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ رب العزت گمراہ کر دے اس کو کبھی ہدایت نہیں آ سکتی۔ یہ جو حزب الشیطان ہے، مشرکین، کفار اور منافقین پر مشتمل ہے، جو انسانیت میں فساد پیدا کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، شرک پیدا کرتے ہیں، کفر پیدا کرتے ہیں، ان کے خیالات اور نظریات میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور پھر ان کے عمل و کردار میں بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ ان کو کیسے ہدایت آ سکتی ہے؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ آیت کریمہ نمبر 34 پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑے ایک سوال کا جواب دے دیا۔ آج عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کفار اور مشرکین کو آخرت میں صرف عذاب ہونا ہے، مرنے کے بعد عذاب ہوگا، اور مسلمانوں کو بھی مرنے کے بعد ہی فائدہ ہونا ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے یہ نص قطعی سے ثابت ہے، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں،
والا عذاب الآخرت اشق، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بہت ہی بڑا سخت ہے۔ اور پھر تیسری بات وما لهم من اللہ من واق، اور اللہ رب العزت کی اس عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ محترم خواتین و حضرات، دنیا کا عذاب کیا ہے؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، دنیا کا عذاب یہ ہے کہ یہ دنیا کو سارا کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت عدل کا نظام قائم کرنے کے بعد ان سے حکومت چھین لیتے ہیں، سیاسی نظام ان سے چھین لیتے ہیں، معاشی نظام ان سے چھین لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ظلم کا ہے، اور ظلم کے سیاسی اور معاشی نظام کو چھیننے کے بعد اللہ رب العزت حزب اللہ کا جو سچا عدل کا نظام ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دنیا سے انہوں نے محبت کی، جس دنیا کے لیے ہی انہوں نے ظلم قائم کیا اور اللہ کے وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، انسانیت کو غلام بنایا، اللہ رب العزت نے وہ نظام ہی ان سے چھین لیا، ان کو محکوم بنا کر دیا۔ یہ شکست سے دوچار ہو گئے، اللہ رب العزت نے شکست دی۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ غزوہ بدر کے اندر سارے 70 بڑے بڑے سردار جہنم رسید ہو گئے۔ ابو جہل کو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے، معاذ اور معوذ نے جہنم رسید کر دیا۔ جو اپنے آپ کو سردار کہتا ہے، حکمران کہتا ہے، مالک کہتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مختلف انداز میں مذاق اڑاتا ہے، اس کے پاس کتنے افراد ہیں، سارے غریب غربا کمی کمین اس نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ آج غزوہ بدر میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اصل طاقت نظریے کی ہے، اصل طاقت اس اعلیٰ فلسفی کی ہے جو توحید کی ہے، اصل طاقت انسانیت پر عدل کے نظام کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو غالب کیا۔ یہ دنیا میں ان کا عذاب ہے، اور پھر دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں معافی نہیں ملے گی، کیونکہ انہوں نے حزب اللہ کا مقابلہ کیا ہے، اور حزب اللہ کا مقابلہ اللہ کا مقابلہ ہے۔ لہذا یہ جتنے ظلم کرنے والے حکمران ہیں، سیاسی حکمران، یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں بھی یہ شکست کھائیں گے، عذاب سے دوچار ہوں گے، جہنم رسید ہوں گے، دنیا کی جہنم ملے گی، یہ گرفتار بھی ہوں گے، جیلوں میں بھی جائیں گے، اور پھر ان کو شکست بھی ہوگی، ان کی جانیں بھی جائیں گی، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت کی جو جہنم ہے وہ بڑی سخت ہے، اشق، بہت سخت عذاب ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں وہاں پر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تو تم اپنی پارٹی کے افراد کو اور لوگوں کو پیسے دے کر سڑکوں پہ لے آتے ہو، نعرے لگوا لیتے ہو، جلوس نکلواتے ہو۔ اگر تمہارے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو تم جلوس نکلوا لیتے ہو، سفارشی لے آتے ہو، فیصلہ کرنے والوں کو دبا دیتے ہو۔ لیکن وما لهم من اللہ من واق، وہاں پر کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ جتھا بندی چلے گی، نہ کوئی یونین چلے گی، کوئی جلسہ چلے گا، کوئی جلوس چلے گا، بلکہ اللہ رب العزت عدل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ ہمیں بھی ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے، حزب اللہ کا ساتھ دینا ہے، سچی جماعتوں کا ساتھ دینا ہے، جھوٹی جماعتوں سے نفرت کرنی ہے، بغاوت کرنی ہے۔ یہی اللہ رب العزت کی رہنمائی ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.